چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ فارمیٹ چینج کیا ہے، اور جو بھی موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق تاجران مختلف کیٹیگریز کے، ہول سیلر ہوں، ریٹیلر ہوں، یا اس فیلڈ سے لنک کرتے ہوئے افراد ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں، اور ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، پھر سوالات کے تحت کچھ ڈسکشن مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اناج اور آٹا مارکیٹ، یعنی آٹے کی خرید و فروخت، آٹے کا استعمال سب جگہ ہوتا ہے، یہ ہے اناج ہے، دالیں وغیرہ ہیں، تو اس سے متعلق ہمارے پاس تاجر اسلام بھائی کچھ موجود ہیں، یہ بھی سوالات کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ زراعت جو ہے یہ بڑا قدیم پیشہ بھی ہے اور بڑا قدیم سسٹم بھی ہے، انسانی زندگی اور انسانی ضروریات جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کو، اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت جو گندم کی ضرورت ہے، کیونکہ اناج کا سرتاج اگر بولیں تو گندم ہے، پھلوں کا بادشاہ آم ہے اور اناج کا گندم ہے، تو گندم پوری دنیا کے افراد استعمال کرتے ہیں، اور آج سے استعمال نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اس وقت جو دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے 650 ملین ٹن گندم ضروری ہے، یعنی جتنے افراد ساری کائنات میں اس وقت دنیا میں پائے جا رہے ہیں انسان جو معلوم ہیں، تو ان کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے 650 ملین ٹن گندم ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت ساری دنیا کی جو کیپیسٹی ہے یا ان کے لیے گندم کی پیداوار ہے وہ 700 ملین ٹن ہے، 700 ملین ٹن ہے، اور یہ یقیناً جو ضرورت ہے اس سے اضافی ہے۔ تو ایک سلوگن جو چلتا ہے کہ جی خوراک کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، ایسا نہیں ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ البتہ ہم آگے چلتے ہیں اور پاکستان کے تناظر میں اگر بات کریں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری معیشت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ، یعنی کم و بیش 20 سے 25% حصہ معیشت کا جو ہے وہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے زراعت پر، اور زراعت میں ظاہر سی بات ہے اناج، غذائیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں، پھل اور سبزیاں وغیرہ سب ہی شامل ہیں، لیکن اس میں بھی جو میجر پروڈکٹ ہے ہماری وہ گندم ہے، اور گندم پاکستان میں جو پیدا ہوتی ہے اس وقت ہماری یہاں وہ 25 ملین ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، اور تقریباً اتنی ہی کم و بیش کر کے ہماری ضرورت ہے۔ تو اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے تو پاکستان زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے ہماری جو کل رقبہ ہے اس کا 28% حصہ، پاکستان کے کل رقبے کا 28% حصہ جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے۔ وہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں پہ مختلف فصلیں اگائی جا رہی ہیں، وہاں پہ سبزیاں اور پھل اور اس قسم کے اناج اگایا جا رہا ہے، لیکن یہ 28% حصہ جو ہے یہ ہماری کل وہ رقبہ کہ جس پہ ہم اپنی کاشتکاری کر سکتے ہیں، اجناس، پھل، سبزیاں وغیرہ اگا سکتے ہیں، اس کا 80% بنتا ہے، یعنی ہماری زمینوں کا کم از کم اس وقت 20% حصہ ایسا ہے کہ جو قابل کاشت ہونے کے باوجود ہم اسے استعمال نہیں کر پا رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی 50% کے لگ بھگ اگر ہم کہہ لیں، ویسے تو 45%، 55% مختلف جو ہے ہمارے پاس اس کی تحقیقات آتی ہیں، لیکن ہم یوں سمجھ لیں کہ ہماری آدھی آبادی گویا کہ دیہی ہے، اور آدھی آبادی جو ہے وہ ہماری شہری ہے، یعنی اربن اور شہری لوگوں میں جو ہے ہمارا ملک تقسیم ہے، اور اس اعتبار سے یہ تقسیم کاری ہوئی ہوئی ہے۔ اور گندم کی بات کریں، اجناس کی بات کریں، تو ایک دور وہ تھا کہ صرف یہ غذائیں نہیں تھیں بلکہ بطور کرنسی کے بھی یوز ہوتی تھی، جب بارٹر سسٹم کے تحت لوگ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے تھے، اور بجائے کرنسی دینے کے یہ
مختلف اجناس وغیرہ بھی اس کے بدلے میں دی جاتی تھی، وہاں پہ بھی میجر رول گندم کا ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور کچھ معلومات میں نے کہا آپ کو پہنچا دیں۔ ہم نے کچھ تحقیقات بھی کی تھی، کچھ ہم گئے تھے مختلف ملز میں، اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں، پروسیجر بھی بتاتے ہیں۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج کچھ تمہید لمبی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آگے جو سوالات ہوں گے وہ بھی آپ کی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نہ تو ہم زراعت سے وابستہ ہیں، نہ ہم اجناس کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ کاروباری لیول پہ جا کر، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اجناس ہر گھر میں موجود ہوگی، تقریباً ہر گھر میں دالیں، چاول، آٹا یہ موجود ہوگا اور ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ منفعت کا فائدے کا باعث ہوگا۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو اگر ہے تو چلا دی جائے۔ جی یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک آٹا میل میں گئے تھے، مفتی صاحب یہ کراچی میں واقع ایک ہم فلور میلز کا وزٹ کیا تھا اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محسن بھائی موجود تھے، انہوں نے وزٹ کروایا تھا۔ یہ جو اس وقت مشین دیکھ رہے ہیں، یہاں پہلا پروسیجر ہوتا ہے گویا کہ گندم کا، اور گندم یہاں پہ چھنتی ہے۔ یہ اس وقت مشین بند ہے، جس وقت چل رہی ہوتی ہے تو وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کی وائس بند کر دی ہے کیونکہ شور بہت زیادہ تھا۔ یہ گندم چلتی ہوئی دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ اس گندم کو گویا کہ صاف کیا جا رہا ہے، اس میں سے کچرا الگ ہو رہا ہے اور گندم الگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے مزید پروسیجر ہوتے ہیں۔ کچھ پروسیجر کٹ گئے لیکن جو ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں، اب یہاں پہ جو ہے ایک نئے پروسیجر سے گندم گزر رہی ہے، اور اس سے پہلے ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ گندم کو پانی لگایا جاتا ہے اور پھر اسے جو ہے ریسٹ دیا جاتا ہے مختلف موسم کے مطابق 24 سے 36 گھنٹے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی پہلی یہاں پہ جو ہے گویا کہ کٹائی ہو رہی ہے اور موٹے شیپ میں گندم آ رہی ہے، اور پھر یہاں پہ آپ مزید اس کی آگے دیکھیں گے، یہ جو ہے یہاں پہ آ کے آٹا پس چکا ہے، گندم پس چکا ہے اور مختلف کیٹیگریز میں یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ یعنی ایک گندم جب پستا ہے تو گندم کے ذریعے سے اس میں آٹا بھی نکلتا ہے جو نارملی ہم مختلف ملز کا کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فائن اور میدا بھی نکلتا ہے، سوجی بھی نکلتی ہے، چوکر بھی نکلتا ہے۔ تو وہ جو پیچھے مشینیں گزری تھی اس میں الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ پس رہا ہوتا ہے، اور یہ فیکٹری کی سب سے اوپر والی عمارت ہوتی ہے کیونکہ فلور مل جو ہوتی ہے اس کے اندر دھانس بہت ہوتی ہے، دھواں بہت ہوتا ہے، یعنی آٹا جو اڑ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں اوپر چمنیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں سے جو ہے ایگزوسٹ ہوتا رہے۔ یہ بہرحال یہ ایک آپ کی گویا کہ سمجھ لیں معلومات کے لیے بھی، دلچسپی کے لیے بھی اور اٹریکشن کے لیے بھی یہ چیزیں ہم نے دکھائیں۔ ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف، درود پاک کی فضیلت شامل کروں گا اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجی شبیر ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے سوال کی ابتدا کریں گے۔ پہلا سوال حاجی شبیر سے کریں گے۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اناج سے متعلق ایک بہت اہم کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اگر اس کی کوئی ہمیں وضاحت ارشاد فرمائیں کہ آخر ذخیرہ اندوزی ہے کیا؟ کانسیپٹ ہے، پریکٹس ہے۔ تھیوری اور پریکٹیکل الگ ہوتے ہیں نا، پریکٹس ایک لوگوں کی یہ ہے، کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تشریف رکھیے۔ تو خیر میں نے مزاح کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے انسان کی جو ضروریات، انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں، انسان کو لاحق ہونے والے جو ضرر ہیں، اس کا ہمیشہ سے خیال رکھا ہے۔ عام حالات میں تو ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے مارکیٹ کو چڑھانے کے لیے، تو یہ دو ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی منع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 روز تک احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جزام اور افلاس یعنی غربت میں مبتلا کر دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ اللہ سے بری اور اللہ تعالیٰ اس سے بری، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے متعلق۔ تیسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام آدمیوں کی اس پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کا نفل قبول فرماتا ہے اور نہ ہی فرض قبول فرماتا ہے۔ تو جب ذخیرہ اندوزی اس ممنوع درجے کے اندر آتی ہے کہ جس سے لوگوں کو ضرر لاحق ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے یا قحط کی صورتحال ہو جاتی ہے، یہ دو وہ صورتحال ہیں کہ فقہاء نے فرمایا اس
وقت اس صورتحال میں ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی فصل آتی ہے، مثال کے طور پر ابھی چند مہینوں میں ہمارے یہاں چنے کی فصل آئے گی، صحیح، کم و بیش اپریل میں۔ اب جب فصل آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس فصل کو، پوری فصل کو ایک مہینے کے اندر یا جو بھی ایک مقررہ وقت ہے اس میں کاٹ لیا جائے گا، اور وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ گوداموں میں شفٹ ہو جائے گا، تاجروں کے پاس چلا جائے گا۔ اب وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں تو نہیں بک جائے گا، وہ ذخیرہ پورا سال بکنا ہے، اگلے اپریل کے آنے تک وہ ذخیرہ بکنا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی قیمت بھی آگے چل کے بڑھنی ہے۔ تو اب یہ کیا، یہ جو خریدار آج خرید لے گا، سارا اپنے گودام میں اسٹاک کر لے گا، تو یہ ساری چیزیں ذخیرہ اندوزی میں آئیں گی؟ تشریف رکھیے۔ دیکھیے، فصل آنے پر لامحالہ اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ آپ نے چنے کی بات کی ہے، میرے خیال میں چنا تو ایک ایسا آئٹم ہے جو آپ کو باہر سے بھی منگوانا پڑتا ہے، شاید کینیڈا وغیرہ سے بھی آتا ہے چنا، پاکستان کے اندر آسٹریلیا سے آتا ہے زیادہ، آسٹریلیا سے آتا ہے۔ تو جو چنا ہوا ہے چنے کے موسم کے اندر، جب اس کا موسم آیا، ظاہر بات ہے وہ سارا کا سارا تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا۔ ضرورت کے تحت تاجر جو ہے وہ خریدتے رہیں گے، جو بڑے ڈیلر ہیں انہوں نے خرید کر رکھ لیا، پھر اور لوگ خریدتے رہے، مارکیٹ میں کھپت ہوتی رہی۔ یہ ذخیرہ اندوزی اور طرح کی ہے، گندم کے اندر بھی ہوتا ہے، چینی کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جو فصلیں اور اجناس ہیں ان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ جیسے ہی آئیں اور باہر بھیج دی جائیں، باہر ملک بھیج دی جائیں، تو ملک میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو ملک کے اندر روک کے رکھا جاتا ہے۔ اور گندم تو خاص طور پر گورنمنٹ خود خرید لیتی ہے، خود اس کا ذخیرہ کرتی ہے۔ میروز بھائی، کیا ریشو تھا گندم کے تعلق سے؟ جی، ہمارے یہاں جو گندم کی پیداوار ہوتی ہے 25 ملین ٹن ہوتی ہے، اور اس کا 25% تقریباً گورنمنٹ سیو کر لیتی ہے، اور 75% جو ہوتا ہے کم و بیش وہ ہمارا اوپن مارکیٹ میں پبلک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ کے سیو کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مل والوں کو اور چکی والوں کو مارکیٹ سے بھی کم پیسوں میں دے رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ، ہم آپ کو کم پیسوں میں دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کو سپلائی کرتے رہیں۔ تو ایک ذخیرہ اندوزی وہ ہے کہ فصل زیادہ ہے، کھپت کم ہے، اس کو روک کے رکھ لیا تاکہ پورا سال جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے۔ اچھا، ایک پریکٹس ہے ویسے کہ جب سال کا اینڈ ہوتا ہے، کوئی بھی فصل ہو، جیسے مرچی ہے، مرچی بھی یہی ہے کہ جب اس کی فصل آئے گی تو بہت ساری ہوگی، لوگ اسٹاک کریں گے، جب اینڈ ہوگا آخر 2-3 مہینے رہ جائیں گے۔ گندم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، گندم آتی ہے تو لوگ بھوسا جو ہے وہ اسٹاک کر لیتے ہیں، آخری کے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں بھوسے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال کم رہ جاتا ہے، پورا سال وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پریکٹس ہے کہ سال کے اختتام پر اس کی قیمت بڑھنی ہے، یہ پریکٹس ہے ذخیرے کی وجہ سے نہیں بڑھی، وہ مال کی کمی کی وجہ سے بڑھی ہے کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور مال کم ہو رہا ہے، اور ذخیرہ جو ہے اس کا کم رہ گیا تو اس کی قیمت بڑھے گی۔ یہ ذخیرہ اندوزی ممنوع درجے کی نہیں ہے۔ اس کے اندر خریدار جو ذخیرہ کرنے والا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے قیمت بڑھ جائے، اس کا مقصد ہے مارکیٹ میں چیز کی فراہمی کو ممکن بنانا۔ وہ تو مارکیٹ میں چیز کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے رکھ رہا ہے، لیکن جو آج کل ہو رہا ہے، جس طرح گندم میں ہوا ہے کہ مختلف اس کی جو ہے وہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جناب لوگوں نے گندم کو مارکیٹ سے اٹھا لیا اور ہاتھ کھینچ لیا، ریلیز نہیں کر رہے۔ اب ایک گندم اگر 40 روپے کلو ملتی تھی، وہ 50-60 روپے کلو مل رہی ہے۔ 50-60 روپے کلو ملنے کی وجہ سے 10-20 روپیہ جو چڑھا ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے چڑھا ہے کہ جنہوں نے اس کو کلوز کر دیا، مارکیٹ میں آنے نہیں دیا، مارکیٹ میں کم لے کر آ رہے ہیں مال۔ اگر ان کے پاس مال وافر مقدار میں ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کو ریلیز نہیں کر رہے، لوگوں کو نہیں بیچ رہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے غریب آدمی جو ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے گندم۔ ابراہیم ادری میں ایک شخص جو ہے خودکشی کر لیتا ہے، 80 روپے دہاڑی پر سموسے کی دکان پر وہ کام کرتا تھا، اور اس کے بچوں نے فرمائش کی کہ سردی آ گئی، ہمیں گرم کپڑے چاہیے، اس کے پاس کے پیسے نہیں تھے۔ یعنی خودکشی کرنا ایک جرم ہے، گناہ کا کام ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر اپنا رحم فرمائے، اس نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن غربت کا عالم دیکھیے کہ 80 روپے دہاڑی پر وہ شخص کام کر رہا تھا۔ 2-4 دن پہلے ہی اطلاع آئی ہے کہ جناب ایک شخص قرض میں جو ہے وہ گھرا ہوا تھا، خود بھی اس نے دوا پی لی، بچوں کو بھی پلا دی، معاذ اللہ۔ یعنی یہ بدحواسی ہے، فعل کی مذمت کی جائے گی۔ جہاں غربت اس نہج پر پہنچ رہی ہو، وہاں سیٹ لوگ جو ہیں ان کو نفع تو ویسے بھی مل رہا تھا، انہوں نے کم کی خریدی تھی، وہ زیادہ میں جائے گی،
لیکن 2 روپے دے کر جائے گی. وہ چاہ رہے ہیں کہ 2 کے بجائے 20 روپے نکالیں. اب اس 20 روپے نکال کر بلینس روپے بنا کر یہی سیٹ صاحبان کھڑے ہو جائیں گے چیریٹی کرنے کے لیے, خیرات بانٹنے کے لیے, چیریٹی اداروں کو پیسے دینے کے لیے تصویریں ان کی آ جائیں گی کہ جناب سیٹھ صاحب بڑے سخی ہیں, بڑے مہربان ہیں اور چیریٹی اداروں کو اتنا فنڈ دیتے ہیں. آپ نے تو غریبوں کا خون چوس کر پیسہ بنایا ہے, آپ نے خون چوس کر پیسہ بنا کے چیریٹی کر دی, تو کیا احسان کیا ہے آپ نے؟ چیریٹی تو یہ ہے کہ آپ کا دل بڑا ہو, آپ کے دل کے اندر احساس ہو, آپ یہ سوچیں کہ میری وجہ سے مارکیٹ بڑھ رہی ہے, میری وجہ سے چیز مہنگی ہو رہی ہے, غریبوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, غریبوں کو اذیت پہنچ رہی ہے. تو جب یہ احساس ہوگا تو اس کی کوئی تصویر نہیں بنے گی, اس کو کوئی مطلب کہ اس کی شہرت نہیں ہوگی, اس کی کوئی نمائش نہیں ہوگی. یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے کہ آپ نے ایسے موقع پر کہ جب چیز مہنگی ہو رہی تھی اپنا کم نفع رکھنا گوارا کیا, لیکن چیز کو روک کر نہیں رکھا, غریبوں پر آسانی ہو یہ آپ نے سوچ رکھی, تو آپ کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا. آپ تو عظیم کام کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو تجارت ہوتی ہے گنے چنے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تو اگر 200 100 یا 300 آدمی وہ رائے راست پر آ جائیں تو اس طرح کی جو بلیک میلنگ ہے یا بلیک مارکیٹنگ ہے, چینی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, اگر یہ لوگ رائے راست پر آ جائیں اور آسانی ہو جائے لوگوں پر تو ان کو بھی مطلب کہ نیکیاں ملیں گی اور لوگوں پر بھی آسانی ہوگی. لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھکا لگائیں, ہم جناب راتوں رات امیر ہو جائیں. تو یہ جو سوچ ہے وہ شاید جو آگے بڑھنے کی ہوس ہے مجبور کرتی ہے ان کو کہ یہ ان کے دل کے اندر احساس نہ رہے, یہ مردہ ہو جائیں, یہ بے حس ہو جائیں اور جو چاہے عوام پر بوجھ آتا رہے, جو چاہے عوام کے لیے مشکلات ہوتی رہیں, انہوں نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک بے حسی کا معاملہ ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, آمین. اچھا میروز بھائی, آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کسی مل میں گئے تھے. جی جی. تو وہاں گورنمنٹ نے مل والوں پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ ٹرک جو ہے وہ باہر کھڑا رکھیں گے اور گورنمنٹ ریٹ پر آٹا فروخت کریں گے. جی صاحب, میں نے خود بھی دیکھا اور بینر بھی لگا ہوا تھا. کس ریٹ پر فروخت ہو رہا ہے؟ 430 یا 470 روپے تھا, ابھی مجھے کنفرم یاد نہیں. 10 کلو کا 430 یا 470 روپے تھا. 10 کلو کا 5 کلو کا 10 کلو کا 10 کلو یعنی 43 روپیز کلو. یعنی اگر مطلب کہ ایک غریب آدمی اس کو مارکیٹ میں 70 روپے 60 روپے آٹا مل رہا ہے جی, تو فلور ملز کے باہر جو ٹرک کھڑے ہیں جی, وہ وہاں جا کے سستا آٹا خرید سکتے ہیں. فلور ملز کے باہر بھی ہیں اور مختلف جگہ پہ کیمپ بھی بعض جگہ لگائے گئے ہیں. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کیمپس بھی لگائے گئے ہیں. لیکن فلور مل والوں کو گورنمنٹ نے باؤنڈ کیا, پابند کیا ہے, تو وہ بک بھی رہا ہے اور سستا بک رہا ہے. اور وہ آٹا بھی دکھایا مجھے, جس فلور مل میں گیا تھا انہوں نے دکھایا کہ یہ باہر کی یعنی ہماری پرائیویٹ سیکٹر سے جو خریدی ہوئی گندم ہے اس کا آٹا ہے, اور یہ گورنمنٹ کے کوٹے سے جو گندم آئی ہے اس کا آٹا ہے. تو اس میں کوئی خاص فرق بھی نہیں تھا, کوالٹی وائز بھی وہ برابر ہی ہے, تقریباً 19-20 کا کوئی. اچھا, اس مہنگا ہونے میں جہاں ذخیرہ اندوزوں کا عمل دخل ہے وہاں پر یہ جو مل والے ہیں اور چکی والے ہیں ان کا بھی ایک عمل دخل ہے. گورنمنٹ ان کو کوٹا دیتی ہے کہ جناب ہم آپ کو سبسڈی دیتے ہوئے سستے گندم بیچ رہے ہیں. چکی والے کا کوٹا ہوتا ہے, مل والے کا کوٹا ہوتا ہے, اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں, مہنگا بیچ دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ اپنی رولنگ میں رکھتے ہوئے سستی قیمت رکھتے ہوئے بیچیں, یہ آگے بیچ دیتے ہیں. حالانکہ ان کو گورنمنٹ پابند بناتی ہے. حلف تک ایسی اطلاعات ہیں کہ لیا جاتا ہے, وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی اور کو نہیں بیچنا. تو اگر ان کی وجہ سے بھی مہنگا ہو رہا ہے, اصل بنیاد ذخیرہ اندوزی نہیں ہے, اصل بنیاد ہے ضرر کا پہنچنا. عوام الناس کو جو ضرر پہنچ رہا ہے, اگر اس میں یہ حضرات بھی شامل ہیں تو یہ بھی مہربانی کریں کہ لوگوں کو ضرر پہنچانے سے باز آئیں, آسانی پہنچائیں. مفتی صاحب کچھ کال ہیں اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ یہاں سے بھی سوال لینا ہے. جی کال دیجیے. میں نواز علی شاہپور سے بات کر رہا ہوں. آج کل جو آٹے کا بحران چل رہا ہے تو یہ مارکیٹ میں تو جو ہول سیلر ہیں ان کے پاس تو اسٹور ہے, لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ جب قیمت بڑھے تو ان کو بلیک میں فروخت کیا جائے. اس کے متعلق کیا صورتحال ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیے اس کا جواب ہم دے بھی چکے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی اس لیے کر رہا ہے کہ مہنگا ہو, مال مہنگا ہو اور میں پھر جو نا کماؤں, یہ ذخیرہ اندوزی وہ ہے جو ممنوع درجے کی ہے, جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی کی مذمت وارد ہوئی ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. محمد
سلیم رضا عطاری احمد پور شرکیہ مہرابادہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دیہاتوں میں اکثر زمین کرائے پر جو زمین دی جاتی ہے اس پر یہ گندم طے ہو جاتی ہے کہ جی آپ سال کے آخر میں ہمیں اس کی اتنی گندم دیں گے، لیکن کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا ہے کہ گندم کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو بندہ زمین کرائے پر لیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے گندم کے اتنے پیسے بنیں گے میں ان کو دے دوں گا، یعنی وہ گندم ہی دیتا ہے. لیکن اب کی بار ایسے ہوتا جا رہا ہے کہ گندم کے ریٹ کچھ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب وہ جس نے گندم دینی تھی وہ کہتا ہے جی جو آپ کی ہماری گندم طے ہوئی تھی اس ریٹ کے حساب سے میں آپ کو پیسے دوں گا، لیکن جس نے زمین کرائے پر دی تھی وہ کہتا ہے گندم کے ریٹ بڑھنے سے بڑھ گئے تو مجھے گندم ہی دو. اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے کہ جب یہ سودا طے ہوا تھا گندم کا جو ریٹ تھا اس پر وہ پیسے دے گا کرائے پر جس نے زمین لی تھی، یا وہ گندم ہی دے گا چاہے ریٹ بڑھ جائے یا کم ہو جائے؟ تو کس طریقے سے ان کا معاملہ حل ہوگا؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. میروز بھائی، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں بیان کیا تھا کہ بارٹر سسٹم بھی ایک چیز ہوتی ہے جی. آج بھی بہت سارے ملکوں میں رائج ہے، سرحدی علاقوں میں بھی رائج ہوتا ہے جی. کہ آپ کے اس ملک سے یہ چیز آئے گی یہ چیز جائے گی. جی. اچھا، کرائے پر دینے کی بات تو یہ کہ کرائے پر جو ہے وہ زمین دی جاتی ہے اور معاوضے کے اندر پیسے کے بجائے گندم جو ہے وہ کو معاوضہ قرار دیا جاتا ہے کہ جی گندم اتنے من جو ہے وہ سالانہ دی جائے گی. ٹھیک. تو کرائے کے اندر پیسے ہی مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گندم کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا وزن اور نوعیت وغیرہ وہ خاص کر لی جائیں کہ بھئی اس طرح کی گندم جو ہے وہ اتنے من دی جائے گی. اب وہ جناب کہے کہ جناب یہ میں نے کاٹ دیے لے جاؤ، تو وہ کاٹ دی ہے، وہ نکلی نہیں گندم، تو کس طرح لے جائے گی وہ؟ تو گندم کی کیفیت کو متعین کرتے ہوئے اس کو معاوضہ قرار دیا جائے، درست ہے. اب دوسرا سوال اس وقت یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت فرما دیجیے کہ گندم کے بجائے دیگر اجناس وغیرہ، دیگر پھل یا سبزیاں جو ہیں وہ بھی طے کی جا سکتی ہیں؟ کرائے کے اندر کوئی بھی مال طے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. کہ جناب یہ چیز کرائے پر دی گئی ہے، اس کے بدلے آپ مجھے سونا دو گے، اس کے بدلے چاندی دو گے، اس کے بدلے فلاں چیز دو گے، فلاں چیز دو گے. بس وہ جو چیز ہے وہ متعین ہو، کوانٹیٹی اس کی پتہ ہو کتنی ہے، کیفیت پتہ ہو کس کوالٹی کی ہے. تو گندم اگر مقرر کی تو ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ معاہدہ تو گندم پر ہوا تھا تو گندم ہی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جناب پیسے لے لو اور پیسے بھی اس حساب سے آپ لو کہ جس حساب سے جو ریٹ اس وقت تھا. نہیں، یہ غلط ہوگا. گندم ہی دینی ہے. جب بھی ان کا وہ معاہدے کے تحت جو بھی شرط مقرر ہوئی ہے کہ جناب معاہدے کے اینڈ پر گندم دینی ہے تو اینڈ پر یا اس کے علاوہ دینی ہے تو اس موقع پر گندم ہی دی جائے گی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہ تو وہ صورتحال ہے کہ گندم موجود ہے لیکن ریٹ کی وجہ سے یا بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے نہیں دی جا رہی. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی یا گندم نہیں نکل سکی اتنی مقدار میں کہ اس کو کرائے کی مد میں گندم دی جائے، تو اب کیا جو آج کا ریٹ ہے اس کے حساب سے گندم دی جائے گی تو یہ جائز؟ پابند نہیں ہے. ٹھیک. فریق ثانی پابند نہیں ہے کہ وہ آج کا ریٹ ہی لے. ٹھیک ہے. اب دونوں کے درمیان ایک نئی ڈیل ہو رہی ہے. صحیح. نئی ڈیل پر یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. ٹھیک. کہ بھئی ٹھیک ہے اب اتنے پیسے آپ دے دو. اچھا، یہاں گندم ہے تو آسانی ہے، گندم ہے تو آسانی ہے. جی. یہ معاملہ ڈالر وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قرض دیا تھا یا کوئی چیز بیچی تھی ڈالر کی بنیاد پر، وہ بعد میں کہتا ہے ٹھیک ہے ڈالر کے بدلے آپ پیسے دے دو، تو وہاں کرنسی کا لین دین ہے تو وہاں کچھ زیادہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی. یہاں چونکہ گندم کا معاملہ ہے، گندم کے بدلے پیسے ہیں، پیسے اور پیسے کی ڈیل نہیں ہے صرف، تو یہاں قدرے آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ پوچھنا پڑے گا آپ کو تفصیل کے ساتھ. دارالفتہ اہل سنت کے مختلف شاخیں ہیں یا مستند علماء اہل سنت ہیں، ان سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. یہاں سے ایک سوال شامل کریں گے مفتی صاحب. ہمارے محمد محسن بھائی ہیں، محسن بھائی سوال کریں گے. جی محسن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، معلوم یہ کرنا تھا، سوال یہ ہے کہ فلور ملز کے اندر جب گندم آتی ہے تو اس کو واش کیا جاتا ہے، چھنائی کے بعد، صفائی کے بعد اس کو واش کیا جاتا ہے. تو واش کرنے کے پروسیس کے بعد اس کو جو ہے پانی لگایا جاتا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اس میں بعض ملیں جو ہیں 3% پانی لگاتی ہیں، کوئی 5% لگاتی ہیں. اس کو یہ سمجھ لیں اگر 100 کلو کا بیگ ہے تو وہ پانی لگانے کے بعد، پسائی کے بعد جو ہے وہ 103 سے 105 kg تک بڑھ جاتا ہے. تو کیا اس پروسیس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، یہ معلوم کرنا. دیکھیے، ہم نے تو آج تک چکیاں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. میں خود جب تک انٹیریئر میں رہتا رہا
تو میروز بھائی جی گندم جو ہے نا وہ 20-30 کلو ہمارے یہاں یہ ماحول تھا گھر میں، ہم سال کی گندم لے لیا کرتے تھے جی اور پھر گندم کا بولا جو ہے نا وہ کندھے پہ رکھ کے چکی پہ لے جاتے تھے جی اور وہاں جو ہے وہ پسوانے کے بعد پھر واپس آٹا لے کر آتے تھے. تو 4 دن پہلے تک تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اچھا تو ہم نے تو جو ہے وہ اپنا صرف چکیاں دیکھی ہیں. یہ جو آپ پروسیجر بتا رہے ہیں شاید مل کے ہیں کہ مل ایسا کرتا ہے، اور مل بھی جو میں نے معلومات کی ہیں میروز بھائی کے ذریعے وہ یہ ہے کہ مل چھلکا اتارتا ہے، جو کہ ایسا ہی ہے. جی ہاں، اس کا چوکر وغیرہ جو ہے اس کو چھلکا بھی اتارتا ہے. جی جی. اور یہی وجہ ہے کہ چکی کا آٹا لال ہوتا ہے اور اس کا آٹا لال نہیں ہوتا، مل کا آٹا. جی بالکل، چھلکا اتر جاتا ہے. جی جی. چھلکا اتارنے کی ضرورت ہے پانی. جی اس میں پھر دانہ نرم پڑ جاتا ہے اور اندر کا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وائٹ جو گری ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، چھلکا الگ ہو جاتا ہے. پانی جو ڈالا جاتا ہے چھلکا اتارنے کے لیے ڈالا جاتا ہے. جی جی نرم ہے، نرم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دانہ نرم کرنے کے لیے، ورنہ چھلکا نہیں اترے گا. نہیں مجھ اس کے بغیر تو پسے گا ہی نہیں نا، یعنی مل میں جو پروسیجر ہے اندر جو پروسیس ہے وہ پس تو جائے گا، لیکن وہ جو آٹا وائٹنس میں ہوتا ہے یا اس میں میدا یا وہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ آسانی سے پانی ڈالنا اس کے پروسیس کا حصہ ہے. جی جی بالکل حصہ ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم مل کا بھی دورہ کریں گے. ویسے میں چاول مل کا دورہ کیا. شبیر بھائی چاول مل کا دورہ کیا تو میں نے کہا بھئی یہ اسٹیم چاول کیا ہوتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح. تو انہوں نے پورا بتایا ہمیں جناب کہ دیکھیں اس کو ہم چاول کو اسٹیم دے رہے ہیں، یعنی اسٹیم سے چاول پک جاتا ہے. باقاعدہ بوائلر رکھے ہوئے ہیں، بھاپ اڑ رہی ہے اس سے، اور جو گرم بھاپ سے چاول نکل کے گزرتا ہے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اس کی جو عمر بڑھ جاتی ہے. اچھا ذائقے میں بہتری آ جاتی ہے. جو اسٹیم والا چاول ہوتا ہے مارکیٹ میں عام طور پر مہنگا ہی ہوتا ہے، 5 روپے تو میں سمجھتا ہوں 5-10 روپے مہنگا ہی ہوتا ہے. اب یہ یہاں جو اسٹیم دیا جانا ہے، بھاپ دیا جانا ہے یا یہاں پانی دیا جانا ہے، اس کی بنیادی وجہ دھوکہ نہیں ہے، وزن بڑھانا نہیں ہے، یہ ان کے پروسیس کا ایک حصہ ہے. لیکن آگے چل کر معاملہ یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو میری معلومات ہوئی کہ وہاں وہ ادارے جب مال خریدتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں زیادہ خشک کر دو، تو پھر ان کو مل جو ہے زیادہ خشک کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ اگر نمی ہوگی تو سرسری پیدا ہو جائے گی. اور جو روٹین کے پرچیزر ہوتے ہیں، دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ایسے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. تو ایک عرف عام یہی ہے کہ دکانوں پہ جو آٹا آتا ہے وہ براہ راست آ جاتا ہے، اس کی کھپت جلدی ہو جاتی ہے، اس کی لائف کوئی لمبی مقصود نہیں ہوتی. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، جتنا اس کے اندر یہ پروسیس کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے اس پر تو کوئی کبات نہیں ہوگی اور یہ جائز ہی معاملہ رہے گا. اچھا مفتی صاحب، اس میں جو ہے اپنا اگر 2 سے 3% تک بھی جو ہے گندم کا دانہ جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، مطلب زیادہ اس میں جو ہے نا مارجن حاصل کرنے کے لیے بعض ملیں اس میں زیادہ پانی بھی استعمال کرتی ہیں، تو اس سے متعلق کیا حکم ہے؟ ہاں، جہاں اس پروسیس سے زیادہ مقدار میں پانی اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ اس کا وزن بڑھ جائے، یہ دھوکہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گندم کے ایک ڈھیر سے گزرے تو آپ نے اس پر ہاتھ مارا تو اوپر تو گندم خشک تھی اور نیچے جو ہے وہ تری تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پھر مذمت بیان فرمائی، ناراضگی کا اظہار بیان فرمایا. تو جہاں ضرورت سے زیادہ وزن بڑھانے کے لیے پانی ڈالا جائے گا، انما الامور بالمقاصد، مقاصد پر دار و مدار ہے، تو وہاں یہ ہے کہ وہ افراد گناہ گار ہوں گے، دھوکہ دہی کا مرتکب ہوں گے. ٹھیک ہے، مجھ سے ایک سوال مزید یہیں سے شامل کرتے ہیں. طارق بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی طارق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب عرض یہ کرنا تھا کہ ہماری مل میں ملوں کی لین میں جیسے ہوتا ہے کہ گندم آتی ہے باہر سے، تو وہ اس میں کنکر بھی ہوتا ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ کاٹ کے نام سے کرتے ہیں کہ 2 کلو کاٹ ہے یا 5 کلو کاٹ ہے، ایک اندازے کے طور پہ مطلب وزن کاٹ لیتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا؟ کون کاٹتا ہے؟ مل والے کاٹ لیتے ہیں، جیسے پیچھے گندم والے کے پیسے کاٹ لیتے ہیں کہ 2 کلو کاٹ لیے. آپ گندم خرید رہے ہیں؟ میں گندم خرید رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ اندازے کے حساب سے مٹی کی اور اس کی مثال کے طور پر ایک بوری کتنے کا سودا ہوا؟ 100 کلو کی بوری ہے. کتنے کا سودا ہوا؟ تو وہ مطلب کلو کے حساب سے سودا ہوتا ہے اس کا. جیسے ایک مثال ہے 30 روپے کلو سودا ہو گیا. تو اب اس وزن میں وہ بوری کتنے کی بنی؟ 100 کلو کی بوری ہوتی ہے. 3000 روپے کی بنی. جی. تو اس کو 98 کلو گنتے ہیں یہ لوگ. 100 کلو نہیں گنتے کہ 2 کلو تو کٹ گیا، یہ وزن میں کاٹ دیں گے کنکر مٹی کے حساب سے. مال لیں گے 100 کلو. 100 کلو. لیکن 100 کلو ہوتا ہے وزن، اس کا کانٹے پہ رکھیں 100 کلو ہوگا. تو دعوے دار تو پھر آپ ہوئے نا. ہاں، آپ مل پر دعوے دار ہوئے کہ اس میں چونکہ کنکریاں وغیرہ بھی ہوں گی تو ہم پیسے 98 kg کے دیں گے. جی. آپ ایسا کرتے ہیں پھر. جی شبیر کو دیجیے گا. مطلب یہ اپنے آپ کو مل اونر
इस वक्त तस्वुर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मुझे 100 किलो की बोरी आई, कांटे पे वजन 100 किलो है, लेकिन मैं उसको पैसे 98 के दूंगा। जो आड़ती से ये खरीद रहे हैं, हाँ। आड़ती को ये वो देंगे, 98 से पैसे देंगे, लेंगे 100 kg। वो ये कहेंगे कि भाई 2 किलो तो उसमें मट्टी कचरा निकल जाएगा, तो मैं आपको खालिस गंदम के 98 kg के पैसे दूंगा। अच्छा। तो ये सही है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, आपके अनाज मार्केट में भी ऐसा होता है? अनाज मार्केट में मेरे ध्यान में नहीं है सर। ठीक है, देखिए अगर तो उर्फ राइज है कि 100 किलो का जब भी सौदा होगा पैसे 98 के दिए जाएंगे, अगर ये उर्फ है तो ला मुहल्ला वो पैसे जो है तकसीम हो गए 98 के ऊपर। तो उर्फ अगर राइज है, बिल्कुल यही रवाज है, यही समझा जाता है, तो ये जायज़ है मामला। 2 किलो ही कटता है। बाद दफा अगर कचरा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा काट देते हैं। वो मेरे ख्याल में वो सुआ मार कर देखते हैं कि किस में कितना कचरा है, क्या है। तो जब सौदा हो रहा है कि जी इस क्वालिटी का माल है, अब इतने पैसे देंगे, तो जब 98 के पैसे दे रहे हैं तो ज़ाहिर ला मुहल्ला वो 30 नहीं रहे, अब 30.5 हो जाएंगे शायद पर किलो के, और वो गंदम के मुकाबले में पैसे हो गए। तो 100 किलो नहीं खरीदा उन्होंने, एक तरह से 98 किलो खरीदा है, बाकी कचरा निकाल दिया। तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तशरीफ की एक कॉल दीजिए हम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये था कि आज जो मौजू चल रहा है आटे से मुतल्लक, तो हमारी आटे की चक्की है, हम हर मन के बदले में जो उसकी उजरत है वो 40 रुपए लेते हैं, और उसके साथ जो है ना वो कुछ करता 2 किलो सी मन जो है हम करता काटते हैं। तो अब हमने लोगों से सुना था कि करता नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर हम करता नहीं काटते, लोगों से कहते हैं कि सिर्फ पैसे दो इसके, तो लोग पैसे नहीं देते इसके, तो क्या हम जो है लोग जो है अपनी खुशी से जो है ना आटा कटवाएं 2 किलो आटा और 40 रुपए सीमान, तो क्या हम ये इस तरह ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते तो हमें इसका कोई हल बताया जाए कि कोई जायज तरीका बताया जाए ताकि जो है ना हमारा ये जायज हो जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। मोहम्मद अशरफ अत्तारी। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जब हम आटा पिसवाने जाते हैं, गंदम पिसवाने जाते हैं, तो 1 मन अगर गंदम दी है तो उसमें से चक्की वाला 1 किलो काट लेता है, और कहता ये कि जब हम इसमें 1 मन गंदम डालते हैं तो ये 1 किलो आटा जल जाता है और 39 किलो ही आटा बाहर आता है, लिहाजा हम इस वजह से 1 किलो आटा काटते हैं। इस हवाले से शरई रहनुमाई फरमाएं। देखिए, आटे की कटाई के ताल्लुक से 2 अलग अलग मसले हैं। एक सूरत जायज़ है, एक सूरत नाजायज़ है। और जो हमारे पहले साइल थे उनके लिए अर्ज़ करूं कि लोगों की सुनी हुई हर बात ठीक नहीं होती। जो इन दोनों हज़रात ने, जो 2 साइल थे, इन्होंने जो सवाल किया है, इसके अंदर एक बात तो है कि एक कह रहा है कि 1 किलो की कटाई होती है, दूसरा कह रहा है 2 किलो की होती है। तो असल दारोमदार इस बात पर है कि जब आटा चक्की में पिसता है, भाई उसने गंदम दी है, गंदम जब पिसेगी और आटा जल जाता है, ये वजह है कि चक्कियों में गुबार हमें नज़र आ रहा होता है, हवा में आटा उड़ रहा होता है, कुछ तो वो थोड़ा बहुत गुबार की शक्ल में उड़ता है, कुछ वो चक्की में जल जाता है पिसाई के वक्त। तो इसकी वजह से एक उर्फ ये है कि कुछ ना कुछ आटा कम दिया जाता है। वज़न गंदम लिए 40 किलो तो वापसी में वो 39 किलो दी जाती है, या कोई और वज़न का हिसाब होता है। तो जहाँ जितना उर्फ है और दुकानदार अपनी दयानत को सामने रखते हुए फैसला करे कि जी इतना आटा जल जाता होगा, उतना वो अगर काटता है, उसका ये अमल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ला मुआला ज़ाहिर बात है, वो जैसी चीज़ आई है वैसे देने का पाबंद है। तो अब ये मामला सिर्फ आटे में नहीं होता महफूज भाई, ये गोश्त में भी होता है। आप कीमा बनवाने जाए ना, जी जी, तो वहाँ ये होता है कि आपने जनाब बोन की बोटी ली है, ठीक है, और आपसे पहले जो शख्स था उसने रान की बोटी ली थी जी, आपने बोन की बोटी मशीन में डाली, तो अब थोड़ी सी जो पहले से उसके अंदर कीमा मौजूद था रान का, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब कोई शख्स ये कहे कि जी मेरे इस अज्जा के अंदर रान का जो हिस्सा है वो आया क्यों, तो ये एक उर्फ राइज है, और उस उर्फ के मुताबिक हम मशीन से जो निकला हुआ कीमा है वो भी कबूल करते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर ये मामला होता है कि जो आटा जल जाता है तो फिर उसकी कटाई होती है और वो उसको काट के वापस करता है। ये तो सूरत जायज़ है, लेकिन उतना काटा जाए जितना एक मोहतात अंदाज़ा हो कि जनाब इतना जला होगा। अब दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ लोग पिसाई की उजरत नहीं देते जी, वो कहते हैं कि जी पैसे हम नहीं दे रहे आपको, आप आटा काट लो जी, ये सूरत नाजायज़ है। ठीक, ये नहीं हो सकता। सही, एक ख़ास मतलब कि हदीस पाक है, उसकी वजह से मुमानत की सूरत है। आप जो है वो जब गंदम देंगे और पिसवाई में आटा उजरत के तौर पर देंगे, ये जायज़ नहीं है। कफ़ीज़ तहान
کہ ٹائٹل کے ساتھ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت،